تو انڈیا میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلاموفوبز ایسے ہیں کہ جن کا جس طرح حضرت آپ بھی کہتے ہیں کہ اخلاقی معیار کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیکھتے یہ ہیں کہ مسلمان اگر دن کو دن کہہ رہے ہیں تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کو رات کرنا ہے، رات کو دن کرنا ہے، سیاہ کو سفید کرنا ہے، سچ کو جھوٹ کرنا ہے، ہیرو کو زیرو کرنا ہے، صرف مسلمانوں کو نیچا دکھانا ہے. مثال تو بڑی ایک تگڑی آئی تھی مگر اس کو بھی اسکپ کر رہا ہوں، مگر جو بھی ہے وہ الٹا کرنا ہے. تو خیر آج ہم دیکھیں گے کہ اس مسلمانوں کی تعصبی اختلاف میں اور نفسیاتی جو ایک ان کا تناؤ ہے اس چکر میں یہ کس حد تک خطرناک دوست جو ہے اپنا بنائے بیٹھے ہیں. تو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بلا شبہ اور بلا ریب یہ اوپن کتاب ہے ہماری کہ جس میں ہم مورتی پوجا کو غلط سمجھتے ہیں اور مشرکین کو شر البریہ سمجھتے ہیں، مگر ہم اسی کے ساتھ ان کے وجود رکھنے کے بھی قائل ہیں اور اسلامی ریاست میں ان کے پنپنے یا ان کے رہنے یا ان کے سانس لینے کے بھی قائل ہیں. اللہ یہ کر وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے ریاست کے خلاف بغاوت یا فساد فی الارض کا ارتکاب کریں. تو یہ ہے کھلا ہوا ہمارا موقف. تو چونکہ اسرائیل کا جو نیشنل ریلیجن ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ جوڈائزم ہے، تو تھوڑا جوڈائزم کو پڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. یہ آپ کے سامنے آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا سے نظر آ رہا ہے، نو ہائیڈ لاز. یہ بیسیکلی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بعد جو لاز تشکیل پائے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی میں امن پیدا کر سکتے ہیں. ان میں ایک ہے اگینسٹ آئیڈولٹری، یعنی مورتی پوجا کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے اور مورتی پوجا کبھی بھی نہیں کرنی. یہ نوحائد لاز میں سے مانا جاتا ہے جس کو بعد میں موزس نے اسٹیبلش کیا. اب جو اسٹیبلش کیا وہ آسان نہیں تھا. اسٹیبلش کرنے کے لیے میں ایک حکم آپ کو دکھاتا ہوں. ہوا کیا، بیسیکلی تھوڑا ہسٹری کو سمجھنا ہے. جب مصر سے اسرائیلی قوم کو نکالتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جو کہ جس کا ذکر بک آف ایکسوڈس میں آپ کو ملتا ہے. اس میٹنگ میں وہ چلے جاتے ہیں اور پیچھے ہارون علیہ السلام رہتے ہیں بنی اسرائیل قوم کی تربیت کے لیے، ان کے تعلیم اور تزکیے کے لیے. مگر بائبل کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ وہاں بچڑا بن جاتا ہے. اس میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بات کرٹیکل میں دکھانا چاہتا ہوں بائبل کے اندر سے جس کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ حکم ہے، حکم کہ اگر کوئی بندہ مورتی پوجا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ کمپلیٹ سائٹ جو ہے بک آف ایکسوڈس ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو جوز مانتے ہیں، خروج کی کتاب جسے کہتے ہیں. اس کا 22 چیپٹر ہے اور 20 ورس ہے. 20 ورس اس میں کیا لکھا ہے؟ He that sacrificed unto any god، جو کوئی بھی بلی دے گا، دان دے گا، پوجا پرارتھنا اپاسنا کرے گا، save unto Jehovah only، کس کے خلاف، کس کے علاوہ؟ جہووا، جو یہودیوں کا خدا کا کانسیپٹ ہے یا یہودی جس وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں اپنے طور پر، اس کے علاوہ جو کوئی بھی قربانی کرے گا shall be utterly destroyed، اس کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ دینا ہے. یہ بک آف ایکسوڈس کے اندر لکھا ہے. اب یہ رولنگ آئی تھی مصر سے نکلتے، فرعون کے اس آہنی پنجے سے نکلتے ہی یہ انسٹرکشن آئی تھی یہودیوں کے لیے. سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہودیوں نے یہ کام کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ صرف قانون نہیں تھا بلکہ پریکٹیکلی یہودیوں کو یہ کام کرنا پڑا اور ان سے کروایا گیا. آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ حوالہ آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے اور پھر میں تیزی سے اس کو لے گزروں گا. جس نے پڑھنا ہوگا اوریجنل بک سے پڑھ سکتا ہے. مزے کی بات یا عجیب اتفاق، ایک کو انسیڈنس یہ ہے کہ جتنے گاؤ رکشک اسلاموفوبس ہیں وہ پورا زور لگا کر حمایت کر رہے ہیں اسرائیلیوں کی، مگر جب مورتی پوجا کا پہلا کھنڈن سامنے آتا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر تو سب سے پہلا ود جس مورتی کا کیا گیا وہ گاؤ ماتا کی ہی مورتی تھی. یہ کیسا اتفاق ہے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے خاص طور پر ان اسلاموفوبس کو جن کا سناتن دھرم سے تعلق ہے، جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں،
کہ یہودیوں کا گاؤ ماتا کے ساتھ بڑا پرانا گہرا تعلق، ان کا پرانا زخم ہے تو اس پر نمک مت چھڑکیے گا. تو جب جب آپ گاؤ ماتا کی پوجا کریں گے یا گاؤ ماتا کی رکشا کی بات کریں گے اور ان کے سامنے جھکیں گے یا ان کی پوجا اپاسنا پرارتھنا کی بات کریں گے تو یہودیوں کے ہاں آپ کا کیا حال ہوگا ابھی آپ کو ہم سر دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے ایکسوڈس کا 32. کرونالوجیکلی بھی اگر آرڈر دیکھا جائے تو پہلے میں نے ایکسوڈس سے دکھایا کہ قانون آ چکا تھا کہ جو کوئی یہوہ کے علاوہ قربانی کرے گا، کسی اور کی مورتی بنائے گا، اس کو پھڑکا دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے. اٹرلی ڈسٹرائڈ، کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ اس کو کرنا ہے آپ نے. تو بک آف ایکسوڈس ہے چیپٹر 32 کمپلیٹ اس کے اوپر ہے. ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام قوم کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، مگر یہاں سمجھے ہوتا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے یا بائبل کے مطابق یہوہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے بائبل کے اکارڈنگلی نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام ان کے لیے ان کے اسرار پر یا ان کی ضد کے اوپر ایک بچڑا جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، جسے کالف انگلش کے اندر آپ کے سامنے لکھا ہے، سونے کا بنا دیتے ہیں اور سونے کا بنا کر ان کی پوجا میں لگا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام کہ بھئی یہ وہ بچڑا ہے جسے تمہیں فرعون کی پنجے سے چھڑوایا اور نجات دی، لہذا تم اس کی پوجا کرو، یہ اسرائیل کا خدا ہے. یہ بتایا گیا. اب یہ پوری سٹوری چلتی ہے کہ جب وہ ڈلے ہو گئے پہاڑ سے تو انہوں نے ہارون کے پاس آ کر کہا کم میک اس اے گاڈ who will go before us as for that man Moses who brought us out of the land of Egypt we don't know what has happened to him. ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ موزس واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لہذا تم ہمارے لیے ایک خدا بناؤ. تو ہارون نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹیک آف دا گولڈن ایئر رنگس دیٹ یور وائفز یور سنز یور ڈاٹرز آر ویئرنگ اینڈ برنگ them to me. اپنا جتنا سونا تم پہن رکھے ہو اس کو اتار کر میرے پاس لاؤ. جب وہ لے آئے تو اس نے بنایا میڈ اے مولٹن کالف، سونے کو پگھلا کر اس سونے کا ایک بچڑا بنایا، گاؤ ماتا کا ایک چھوٹا بچڑا بنایا. دین دے کرائیڈ آؤٹ، وہ پھر پکار اٹھے دیز آر یور گاڈس، یہ تمہارے خدا ہیں. اسرائیل، او اسرائیل who brought you up from the land of Egypt، جس نے فرعون سے تمہیں بچایا، یہ وہ ہیں. اب یہ سٹوری ساری آگے چلتی ہے کہ وہ اس پوجا میں لگے رہتے ہیں. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یا یہوہ کی طرف سے بائبل کے اکارڈنگ خبر ملتی ہے کہ پیچھے تمہاری قوم نے مورتی پوجا شروع کر دی ہے، یہ کیا کام خراب کر دیا انہوں نے، تو جاؤ ذرا ان کا معاملہ حل کر کے آؤ. اب یہ پورا واقعہ چلتا ہے جس کو میں کور کر رہا ہوں، پورا میں سنا چکا ہوں. پھر وہ واپس آتے ہیں، وہ بات ہوتی ہے، ساری چیزیں چلتی ہیں. اب وہ کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھیں. وہ کہتے ہیں اس قدر یہوہ کو، جوئش گاڈ کو غصہ آیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے اور ان کو جلا دیا جائے گا. نہ صرف یہ کہ ان کو جلایا جائے گا، ٹیکنگ دا کالف دے ہیڈ میڈ ہی برنڈ اٹ ان دا فائر اینڈ دین گراؤنڈ اٹ ڈاؤن ٹو پاؤڈر. اس نے جلا کر راکھ کر دیا اس مورتی کو، موزس نے. یہ بائبل بتا رہی ہے مورتی کے ساتھ کیا کیا گیا. اور which he scattered on the water، پھر اس کو پانی کے اوپر، ان راکھ کو پانی کے اوپر بکھیر دیا. اینڈ میڈ دا اسرائیلیز ڈرنک، انہی کے خدا کی اس مورتی کو آگ لگا کر راکھ بنایا، بھسم کر دیا، اور اس بھسم اور راکھ کو، خاک کو، ان استھیوں کو انہوں نے پانی میں ملا کر اس پانی کو اسرائیلیوں کو پلایا کہ لو اپنے خدا کا پانی پیو. یہ گنگا جل بنا کے، سناتنی دوستو، گنگا جل، تو یہ گنگا جل بنا کے انہوں نے اس کو پلایا. اب پھر وہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساری بات چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری بات انہوں نے بتائی کہ ہوا کیا. اب انہوں نے کہا یہ تو ہو گئے بچڑے کی سزا، اب کیا سزا ہوگی. تو یہ بک آف ایکسوڈس کا چیپٹر 32 ہے، میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں، چیپٹر 32 آف بک آف ایکسوڈس. اس کو آپ پڑھیں، سزا کیا دی گئی. موزس کو کہا گیا کہ تم نے کھڑے ہونا ہے اور اپنی قوم کو حجت تمام کرتے ہوئے کہنا ہے کہ تم میں سے بچڑے کو تو اب میں نے جلا دیا ہے، اس کو پلا دیا ہے، اب میں تم سے آخری حجت تمام کرنے لگوں کہ بتاؤ تم میں سے کون کون یہوہ کے ساتھ کھڑا ہے. سو موزس stood at the gate of the camp and shouted، موزس کھڑے ہو کر شور سے اعلان کیا whoever is for the Lord come to me، جو یہوہ کے ساتھ یعنی جوش گاڈ کے ساتھ کھڑا ہے وہ میرے پاس آ جائے. سارے کے سارے جو لیوائٹس تھے، ایک قوم تھی، ایک ٹرائب تھا بنی اسرائیل کا، وہ ایک قبیلہ صرف ادھر آ گیا. then rallied to him، پورا قبیلہ جو ہے وہ یہوہ کے اعلان کے ساتھ
ان کے پرچم تلے آ گیا. اب کیا ہوا؟ اینڈ ہی ٹولڈ دیم, موسیٰ نے کہا اب تمہارا کام شروع ہوتا ہے. Thus says the Lord, اب خدا تمہیں یہ کہتا ہے, the God of اسرائیل. یہ وہی اسرائیل ہے جی سناتری دوستو, یہ دیکھیں اسرائیل لکھا ہوا ہے, تو ذرا دھیان سے ذرا اسرائیل کے نعرے ماریے گا. ہونے کیا لگا ذرا دیکھیے گا, صرف بچڑے کی پوجا کی تھی, کسی کا حق نہیں مارا, کسی کی چوری نہیں کی, کسی کا ریپ نہیں کیا, صرف بچڑے کی پوجا کی ہے. یہ یاد رکھنا کانٹیکسٹ میں. تو گاڈ آف اسرائیل نے کہا ایچ آف یو پٹ یور سوارڈ آن یور ہپ, تلوار کو چھپا کے لے جاؤ, گو بیک اینڈ فورتھ, گھومو تھرو دا کیمپ. جو قبیلے تھے اسرائیلیوں کے, اپنے بہن بھائی جو بنو اسحاق تھا, ان کے جتنے قبیلے تھے یعقوب علیہ السلام کے آگے, ان کو کہا ان کے کیمپس میں جاؤ, فرام گیٹ ٹو گیٹ, ایک ایک دروازے پر, اینڈ کل یور بردرز, یور فرینڈس, یور نیبرز, اپنے ہمسایوں کو مارو, اپنے بھائیوں کو مارو, اپنے دوستوں کو مارو. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ لیوائٹس نے یہ کام کیا, did as Moses had commanded. And that day about 3,000 of the people fell. 3,000 لوگوں کو صرف اس چیز پر مارا ہے جیوز نے, بک آف ایکسوڈس کے انوسار چیپٹر 32, جنہوں نے صرف ایک بچڑے کی پوجا کی تھی. یعنی اتنے تو 5,000 راکٹوں سے نہیں مرے. ہاں جی سر, بالکل. تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے تو 5,000 راکٹوں سے نہیں مرے, اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ایک بچڑے کی پوجا کی ہے. تو جو سناتنی ہمارے دوست یا اسلامو فوبس جن کا انفارچونیٹلی سناتن کے ساتھ تعلق ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, جن کا ہے, اور جو اسلام کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف یہ کا, تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ سوال تو یہ ہے بھئی, بچڑے کی باری تو آ گئی, بچڑے کی ماں کی باری کب آئے گی؟ اس کا کبھی اندازہ کیا ہے؟ اس کا کبھی سوچا ہے؟ تو آپ تو ماں کی پوجا کرتے ہو, انہوں نے بچے کو نہیں چھوڑا, تو ماں کو چھوڑیں گے کیا؟ یہ سوچیں اس بارے میں. اور ایک بات سوال تو یہاں یہ بھی آ جاتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کے اوپر ظلم اس لیے کیے کہ وہ 3 کی پوجا کرتے تھے اکارڈنگ ٹو کیتھولکس, تو جو 33 کوٹی کی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو سراتین دوستو, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, یہ یاد رکھنا, یہ نہ ہو آپ اسرائیل کو سپورٹ کرو تو اسرائیل, گریٹر اسرائیل کے چکر میں آپ کا اکھنڈ کچھ لے جائے. آپ کی مہربانی, میں بس زیادہ نہیں کہتا, آج اور طریقے سے بات کریں گے. یہاں تک بات اگر ختم ہوتی حضرت تو کچھ بات تھی, مگر میں اس سے آگے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو بتائے گی کہ یہ چیز کو پھر پراپر ایک گناہ کے طور پر کنسیڈر کر لیا گیا. ویسے تو گناہ تھا ہی, تبھی اتنے سخت جو ہیں اقدامات لیے گئے تھے. یہ بک آف ڈیٹرونمی ہے چیپٹر 9, آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ نیو امریکن جو ریوائزڈ ایڈیشن ہے, یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ورس نمبر آپ نے دیکھنی ہے 19 سے آن ورڈز. یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یہوہ کو اتنا غصہ آیا کہ ہارون, نعوذ باللہ, ہارون جو بائبل کے ہیں ان کو بھی وہ تباہی مچنے لگی تھی. تو موسیٰ نے کہا میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پلیز اتنا غصہ آپ نہ کریں, ان کو ذرا بخش دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن دین ٹیکنگ دا کاف, دا سنفل آبجیکٹ یو ہیڈ میڈ, ایک مورتی کو پاپ کا پدارتھ کہا گیا ہے, پاپ کی اکرتی کہا گیا ہے, پاپ کو درچھانے والا ایک آبجیکٹ کہا گیا ہے. I burnt it and ground it down to powder as fine as dust. میں نے اس کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے, مٹی کا, ریت کا ذرہ بنا کر رکھ دیا ہے, دھول بنا کر رکھ دیا ہے, اور میں نے اس کو پھینک دیا ہے پہاڑوں کی سائڈ کے اوپر کے جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو. یہ مورتی پوجک جو ہیں ہمارے ساتھی اسرائیل کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ذرا توجہ کریں. آخری ایک حوالہ ہے جس کو دکھانا بڑا ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے کے بغیر صورتحال بن نہیں پائے گی. یہاں تک جو میں چیز سامنے آپ کے رکھ پایا ہوں, اس سے آپ نے جو چیز سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز پریکٹیکلی کی گئی کچھ لوگوں کے ساتھ. مگر اب جو میں چیز رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عام قانون کی حیثیت, کیونکہ بک آف ڈیٹرونمی کے اندر یہ چیز آ گئی تو عام قانون کی حیثیت اختیار کر گئی. یہ بک آف ڈیٹرونمی ہے, چیپٹر 17 ہے, نیو ریوائز سٹینڈرڈ ورژن. حضرت اور ناظرین, میں یہ چاہتا ہوں ذرا یہاں سے پیراگراف جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کو غور سے دیکھنا ہے, اور سناتنی دوستو جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ذرا غور سے دیکھیں. If there is found among you
اگر کوئی مل گیا تم میں سے ان ون آف یور ٹاؤنس تمہارے اپنے کسی شہر میں that the Lord your God is giving you جو اسرائیل according to Jews ان کو ملا ہے a man or woman چاہے مرد ہو یا عورت who does what is evil in the sight of the Lord your God جو کہ پاپ ہے تمہارے یہوہ خدا کی نظر میں and transgresses اور ظلم ہے اس کے وعدے ان covenant اس کے وعدے کے بقول by going to کیا پاپ ہوگا وہ by going to serve other gods and worshipping them whether the sun or the moon or anything of the host of heaven تو سوریہ نمسکار کرنے والے اور چندرما کی پوجا کرنے والے ذرا اپنی گردنیں تھوڑی لمبی کریے گا اگر اسرائیل کو آپ نے سپورٹ کرنی ہے کیونکہ پھندے انہوں نے اکارڈنگ ٹو بائبل ڈالنے آپ کو ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے بائبل کھلی ہوئی ہے آگے وہ کہتا ہے which I have forbidden جس کو میں نے نشد کیا ہے کہ ان کی پوجا نہ کرنا تو پہلے پتھر کی یعنی جس کو کہتے ہیں پاشن آدی کی مورتی یعنی پتھر کی کسی میٹر کی مورتی اور یہاں نیچر کی مورتی بنانا یعنی نیچر کی پوجا کرنا دونوں کا نشد ہو گیا پہلے میں آئیڈل ورشپ نشد ہو گئی اور یہاں پر نیچر کی ورشپ کرنا نشد ہو گیا سورج کی چندرما کی وایو کی جل کی اگنی کی درخت کی لکڑی کی کسی چیز کی بھی پوجا یا ایون زندہ آدمی کی پوجا جو ہے اس کو نشد کر دیا بلکہ یہ کہا کہ جو کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آگے دیکھنا ذرا اینڈ اف اٹ از رپورٹڈ ٹو یو اور یو ہیئر آف اٹ چاہے تم خود اس کو دیکھو خود سنو یا تمہیں خبر دی جائے اینڈ یو میک اے تھورو انکوائری اور تم ریسرچ انویسٹیگیشن کے بعد تم کر لو اینڈ دا چارج از پرووڈ ٹرو اور اگر یہ الزام سچ آروپ سچ ثابت ہو جائے an abhorrent thing has occurred in Israel کہ یہ کام اسرائیل کی سرزمین پر کر دیا گیا ہے then you shall bring out to your gates that man or that woman who has committed this crime تو پھر شہر کے دروازوں پر گھسیٹ کر لے آؤ اس مرد یا عورت کو جس نے مورتی پوجا کی ہے یا شرک کیا ہے and you shall stone the man or woman to death ان کو رجم کر کے رکھ دینا ہے چاہے وہ مہیلا ہو یا پرش یہ اور آگے پوری بیان کی گئی ہے پھر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس گواہ جو ہیں وہ 2 اور 3 ہونے چاہیے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اچھا اگر ایک گواہ مانا گیا ہے تو آپ اس کو ڈیتھ کی سزا نہیں دے سکتے مگر سناتنیوں کی گواہی تو 1-2 بندے نہیں لاکھوں میں ہے یہ انکار کیسے کر سکتے ہیں تو بھئی آپ کو تو چونک کے اندر کھڑا کر کر آپ کی مہیلاؤں اور مردوں کے ساتھ جو اسرائیلی کریں گے ذرا سوچ کر جھنڈا لہرائیے گا اب یہاں پر بس نہیں وہ کہتے ہیں the hands of the witnesses جو گواہی دے رہے ہیں پہلے وہ پتھر مارنے شروع کریں execute the death penalty گواہوں سے کروایا جائے گا کہ تم نے یہ دیکھا ہے تم ہی اس کا دنڈ دو لے جی یہاں جو میں بات رکھنا چاہتا تھا صرف 4 سے 5 حوالوں میں قصہ کھل کر سمجھ آ گیا ہے جناب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سناتنی بھی کہتے ہوں گے کہ ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے شکایت تیری ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے شکایت تیری مگر کمبخت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا تو یہودی بھی وہی بات کر رہے ہیں کمبخت بلکہ اس سے بھی سخت بات کر رہے ہیں جس کا گلہ ہم سے کیا کرتے تھے آدما اندنا وما علینا البلاغ جزاک اللہ زبردست ماشاء اللہ